پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بلوچستان میں آج تبدیلی کا عمل مکمل ہو گیا اور عبدالقدوس بزنجو صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. بلوچستان میں سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس تبدیلی کے وفاق پر بھی کیا کچھ اثرات پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے. تو ایک تو پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا، ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے آج اعداد و شمار پھر جاری کیے ہیں، جس کے مطابق 1.23% مہنگائی اس ہفتے میں مزید بڑھ گئی ہے اور مہنگائی کی جو مجموعی شرح ہے وہ 14.31% ہو گئی ہے اور 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس ہفتے میں اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں کچھ استحکام آ رہا ہے اور روپیہ جو ہے وہ اس کی قدر میں کچھ بہتری ہوئی ہے اور بظاہر اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ سعودی عرب نے جو پاکستان کی مدد کی ہے اور $3 ارب مرکزی بینک میں جمع کرانے کا اعلان کیا اور $1.20 کروڑ کا مالیت کا جو تیل ہے وہ فراہم کرنے کا وعدہ، تو اس کے نتیجے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اثرات پڑے ہیں. اور پھر اس کا کیا ڈالر کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے. اور پھر دیکھیں گے کہ جو مہنگائی کا میں نے ذکر بھی کیا، آج پیپلز پارٹی کی سندھ بھر میں مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف ریلیاں جاری رہیں. پیپلز پارٹی کیا مہنگائی کے حوالے سے دباؤ بنا پا رہی ہے؟ ان ریلیوں کا مقصد کیا ہے؟ اس پر بھی ہم پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کریں گے. اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب. ڈاکٹر زرکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں. اور پروگرام کے پہلے حصے میں لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ابھی کچھ دن پہلے تک ترجمان تھے حکومت کے اور آپ جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں. بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب. میں آپ سے ہی شروع کرنا چاہوں گا. کچھ دن پہلے آپ سے جب بات ہو رہی تھی، آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، لیکن چند دن کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ آج نئے وزیر اعلیٰ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. آپ ایک اینالائز کیسے کرتے ہیں اس ساری صورتحال کو کہ یہ اچانک سے کیا ہوا 2-4-5 دن کے اندر اور آپ کا وہ جو کانفیڈنٹ تھے کہ ہم بچا لیں گے وہ کیوں نہیں بچا پائے آپ؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے لیے سی ایم صاحب تیار نہیں ہوئے اور ایک رات قبل جب انہوں نے محسوس ہوا کہ اکثر ناراض دوست جو ہے وہ واپسی پہ تیار نہیں، تو انہوں نے اپنی جماعت کو بچانے کے لیے اپنے اقتدار کی قربانی دے دی اور ریزائن کر دیا. ظاہر ہے دونوں طرفین جو ہے جب تک ریزائن نہیں ہوا کوشش اپنے انہوں نے بھرپور کی. ڈیموکریٹک ایک پروسیس ہے، ہر ایک نے کوشش کی کہ ان کا جو کیمپ ہے اس میں جو عددی تعداد ہے اس میں اضافہ ہو. ہم نے بھی کوشش کی، ہمارے دیگر دوستوں نے بھی، لیکن اینڈ آف دی ڈے جب یہ محسوس ہوا تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن میں ریزگنیشن کی بھی گنجائش ہے. اسی کانسٹیٹیوشن میں وزیر اعلیٰ کا حلف بھی موجود ہے. اسی کانسٹیٹیوشن میں 136 جو ہے نو کانفیڈنس کا بھی وہ رستہ بتاتا ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 130 بھی ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل عمل ہے. اپنے طور پہ ہم نے کوشش کی ہے، وی ور کانفیڈنٹ، لیکن اب بھی شکست اور فتح کسی کا نہیں ہوا. فتح بلوچستان عوامی پارٹی ہی کا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی ہی سے تھا. قدوس بزنجو صاحب کا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے ہی ہے. اور جو کولیشن پارٹنرز جو 3 سال میں جن پہ کیبنٹ مشتمل تھی، ایز اٹ از وہی کولیشن پارٹنرز اس کیبنٹ کا بھی حصہ بنیں گے. اپوزیشن اپنی جگہ اپوزیشن ہی کرے گی. اپسیٹ یا پریشانی کی بات تب ہوتی کہ اپوزیشن کی کوئی جماعت وہ حکومت بناتی، یعنی ہمارے حکومت کو ختم کر کے وہ اگر اپنا کوئی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوتی تو پھر ہمارا جو ویژن جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ ہڈل رکاوٹوں کا شکار ہو جاتی اور وہ اپنا ایجنڈا سامنے لاتے. تب ایک پریشانی کی بات ہمارے لیے ضرور ہو سکتی تھی. لیکن ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جام کمال صاحب کا مکمل حمایت بھی قدوس بزنجو صاحب کو حاصل ہوگا، کولیشن پارٹنر کا بھی حاصل ہوگا، بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی حاصل ہوگا. اور آج اپوزیشن نے ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپر فائل نہ کر کے انہوں نے بھی اپنے حمایت، لیکن جام کمال صاحب جو ہے وہ آج نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے. ناراض ہیں کیا اپنی ہی پارٹی سے جام کمال صاحب؟ جی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. اسی دن انہوں نے بتا دیا تھا، کل بھی انہوں نے ٹویٹ کیا، نیک تمناؤں کو انہوں نے اظہار کیا ہے. وہ اپنی ضروری مصروفیات کی بدولت جو ہے وہ کراچی تشریف لے گئے تھے. انشاءاللہ کوئی ہفتہ 10 دن بعد آئیں گے اور آپ ان کو قدوس بزنجو صاحب
صاحب کے ساتھ ہی تو دیکھیں, اور اوریہ صاحب, قدوس رائٹ بزنجو سر, صاحب نے چلیں. بھی بڑے مثبت الفاظ میں جام کمال صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, کوئی فرق نہیں پڑا بلوچستان میں ایک ہی پارٹی کے ایک صاحب گئے تو دوسرے آ گئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا, کرسی سنبھال لی, اختیار سنبھال لیا, اور پالیسیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ ایز اٹ از کنٹینیو کریں گے. کیا کچھ تبدیل ہوا ہے بلوچستان میں یا کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیں, بلوچستان کی سیاست جو ہے نا پاکستان میں سب سے الجھی ہوئی سیاست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے یہ 71 کے بعد جب صوبہ بنا ہے تو اس وقت اس کو دو حصے تھے جو کہ بعد میں اکٹھے کیے گئے. ایک برٹش بلوچستان کا حصہ تھا اور ایک بلوچستان کا حصہ. اس لیے اس کی واضح مختلف قسم کی جو ہیں ایتھنک قسم کی ڈویژنز موجود ہیں. اوپر کا حصہ جس میں یوب ہے, لورالائی ہے, چمن ہے, پشین ہے, ایون کوئٹے کا کافی حصہ جو ہے وہ پشتون علاقہ ہے. اسی طرح آپ مستونگ سے شروع ہو جائیں, مستونگ ہے, نوشکی ہے, کلات ہے, اس طرح علاقہ جو ہے یہ بروئی علاقہ ہے. ساتھ اس طرف کسی حد تک وہ علاقہ جو آ جاتا ہے ڈاڈر کا علاقہ. باقی بلوچ علاقہ ہے, ڈیرہ بگٹی سندھی وغیرہ. اچھا, یہاں پر بہت سارے اس نے نا ایتھنک صورتحال ایسی ہے. ویسے فار ایگزامپل آپ یار محمد رند صاحب کو, اسلم رسانی صاحب کو ایک پارٹی میں نہیں دیکھ سکیں گے کبھی بھی. اسی طرح آپ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور پشتونخوا کو اکٹھے ایک جگہ نہیں دیکھ سکیں گے, ان کا مقابلہ وہاں پر ہے. تو 40-45 کا ایک زمانے میں ہاؤس ہوتا تھا, 40 کا ہاؤس ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں کہ 39 لوگ جو تھے وہ وزیر تھے, ایک صرف یار محمد رند جو تھے ان کو وزیر نہیں بنایا گیا تھا. تو ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں طرف سے گورنمنٹ انفلوئنس چاہتا ہے. اس لیے وہاں پر پالیٹکس جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. اور اس گمبھیر پالیٹکس میں آپ اندازہ کریں کہ جس وقت کولیجن گورنمنٹ بن رہی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ 3 بنیادی جو ہیں منسٹریوں پر لڑائی ہوتی تھی. ایک ہوتی تھی CNW کے اوپر جس کو ڈامر کی منسٹری کہا کرتے تھے. دوسری ہوتی تھی فوڈ کی منسٹری کے اوپر, تو غنم کی منسٹری کہا کرتے تھے. تیسری ہوتی تھی اس کے بعد اریگیشن کی منسٹری جو کہ ڈیلے ایکشن ڈیم اور اسی کے اوپر بڑے مسائل بنا کرتے تھے. جام صاحب بنایا تھا, میں نے جام صاحب کے والد کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور قدوس بزنجو کے والد جو ہے عبدالمجید بزنجو ان کے ساتھ بھی کام کیا. انتہائی دونوں کے والد انتہائی شرفاء میں سے تھے. خود قدوس بزنجو اور جام صاحب دونوں انتہائی شریف لوگوں میں سے. جام صاحب ذرا سا بہت اسٹیٹ فارورڈ قسم کے آدمی, خصوصاً جام کمال جو ہے جی, حالانکہ جام یوسف جو تھے وہ بڑے ملا جلا کے رکھنے والے ان لوگوں میں سے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کے اندر بلوچستان میں نظریاتی سیاست نہیں پنپ سکی. ٹرائبل اور علاقائی اور یہ سارا کچھ ہے. کانسٹیچوئنسی پالیٹکس بہت حاوی ہو چکی ہوئی ہے اور اسی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا خواب پورا نہیں ہو پا رہا اور یہی ساری صورتحال ہے. اب اس کو کیسے اس سے اس پہ سوچا جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم نے بلوچستان نے بہت تکلیف دیکھی. آپ خود دیکھیں کوئٹہ میں مہینے کا کرفیو لگا کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو 73 کی صورتحال تھی, انسرجنسی بہت ہے. بلوچستان کی ترقی جو ہے میں اس کا راز پہنا ہے اس کی یہ اب جسے کہتے ہیں نظریاتی سیاست کا. اور لیکن نظریاتی سیاست پورے پاکستان میں نہیں ہوتی. ہم کیا کس کو گلا کریں, پنجاب میں بھی صحیح ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی سیاست پنپ نہیں سکی. جی صحیح ہے. تو چلیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس پر تو ہم بعد میں کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر زرکا صاحبہ, یہ PTI کا جو کردار ہے بطور اتحادی کے, اس پر بھی سوال اٹھتا ہے اس انداز میں کہ پہلے انہوں نے جام کمال صاحب کو سپورٹ کیا, آخر تک کوشش کی, لیکن جب دیکھا کہ جام صاحب جو ہے وہ نہیں سنبھل پا رہے ہیں یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, تو اچانک اپنا پلڑا جو ہے ان کے مخالف گروپ میں, اپنا جو وزن ہے مخالف پلڑے میں ڈال دیا اور جام صاحب سے ہی دباؤ ڈالا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور اپنی ہی پارٹی سے کسی اور کو آنے جائیں, غنیمت جانتے ہوئے کہ چلیں کسی اپوزیشن کے پاس تو نہیں جا رہی نا, اسی پارٹی میں رہ رہی ہے. تو جام صاحب تھوڑا سا PTI سے ان کو شکوہ تو ہونا چاہیے اصولاً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. بات یہ ہے کہ PTI آپ کو پتہ ہے باپ کیونکہ ہمارے ایلائز ہیں, اتحادی ہیں بلوچستان میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین بھی باپ سے ہیں. میں کیونکہ سینٹ میں ہوں, سینٹ میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ باپ پارٹی سے موجود ہیں اور ان کی بڑی ایک آپس میں سیاست کے حوالے سے بڑا ان کا آپس میں ظاہر ہے گروپس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کیونکہ اتحادی ہیں ہمارے, اور میرا خیال ہے جو باپ پارٹی کے اندر کے جو سینٹیمنٹس تھے ان کو پھر آن بورڈ لیا ہے PTI نے, کیونکہ ظاہر ہے جب جام کمال صاحب جیسے اوریہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اچھے پڑھے لکھے آدمی, خاندانی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, اور قدوس بزنجو صاحب بھی, قدوس بزنجو صاحب پہلے اسپیکر ہوتے تھے
تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ جب باپ پارٹی نے خود یہ ان کے اندر سے جب یہ بات نکلی کہ وہ بھی چینج چاہ رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی خاص راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ جب پارٹی کے اندر ہی ہے تو ان کی آپس کی سیاست، اور اس حوالے سے میں بالکل اوریا صاحب کے ساتھ اس بات پہ بھی اگری کرتی ہوں، اور بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے بلوچستان کو دیکھ کے کہ اتنی حکومتیں آئیں، اتنی گئیں. میں 30 سال پہلے بلوچستان گئی تھی، تب جو کوئٹہ کا حال تھا آج سے 2 سال پہلے بھی کوئٹہ وہی ہے. تو یہ کوئٹہ اور بلوچستان کی ترقی اس میں مضمر ہے سب کچھ، اور گوادر جو ایک ملا ہے ایک زبردست اپرچونٹی سی پیک کے انڈر، تو اب بلوچستان کی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ لے کے آئے عام غریب لوگوں کے لیے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بلوچستان میں ترقی نہیں ہوئی پچھلے 3 سال میں جو بلوچستان حکومت دعویٰ کرتی ہے. دیکھیے گوادر میں تو امپروومنٹ ہوئی ہے نا، گوادر میں تو امپروومنٹ ہوئی ہے، اور بلوچستان میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ابھی آپ کو، جس طرح پاکستان میں آپ کو کہیں کہیں 3 سال میں کتنا کام آپ کو نظر آ سکتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم، ڈیولپمنٹ کو کم از کم 10 سال چاہیے ہوتے ہیں آپ کو نظر آنے کے لیے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ بھی آپ کو مل رہے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی مل جائیں گے ایٹ سم پوائنٹ. لیکن یہ کہ جو بلوچستان میں جو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ جو عام آدمی، پاپولیشن وہاں کی کم ہے، لوگ دور دور رہتے ہیں، تو عام آدمی کے لیے بہتری ادھر ایجوکیشن، ان کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ میں دیکھتی ہوں کہ روز ان کے لیے ارینج کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کالجز یونیورسٹیز نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پارٹیوں سے بالا تر ہو کے اس کی طرف فوکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لیاقت شمانی صاحب، یہ بنیادی فرق اب کیا رہے گا گورننس میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جام کمال صاحب نے بہت ترقیاتی کام کیے، بہت زبردست کام کیا، پھر بھی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، نئے وزیر اعلیٰ پرانے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں آپ چونکہ ہر قدم ساتھ رہے ہیں حکومت کو، آپ نے بہت کے سارے ہی اقدامات کا تقریباً حصہ ہی تھے ایک طرح سے، اور آپ اس کی ترجمانی کرتے رہے ہیں، تو کیا فرق ہوگا اگلے وزیر اعلیٰ اور پچھلے وزیر اعلیٰ کے طریقہ کار میں؟ دیکھیے بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس پہ دونوں وزراء اعلیٰ چل رہے ہیں. جام کمال صاحب ایک ویژنری لیڈر تھے، 3 سال میں انہوں نے جو کارکردگی دکھائی، آج قدوس بسنجو صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اسی مشال کو جو ہے آگے ساتھ لے کر چلیں گے، اور اسی کی روشنی میں جو بلوچستان میں اندھیرے، ڈیپریویشن، انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ختم کریں گے. دوسری بات یہ کہ قدوس بسنجو صاحب کم عمر میں وہ ایک زیادہ تجربہ کار سیاستدان ثابت ہوئے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے منصب پہ بھی فائز رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل اتنے زبردست ہیں. تو آپ لوگ ان کو ریزسٹ کیوں کر رہے تھے اتنے دن سے؟ آنے دیتے، پہلے آنے دیتے، اتنے زبردست ویژنری لیڈر ہیں. چلے ابھی آ گئے، اور چونکہ جام کمال صاحب انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی رفٹ ہے، کوئی اختلاف ہے، آپس میں بیٹھ کے اس کو طے کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک مرحلہ ہے، وہ گزر چکا. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے کوئی سی ایم نہیں آیا، ہمارے ہی دوست ہیں، پہلے بھی ساتھ رہے، پہلے بھی اسپیکر تھے اسی جماعت میں، اور اب وہ سامنے آئے. انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہے، جو اسکیمات تھے، جو پروجیکٹس تھے، جو ترقی کا عمل تھا، انشاءاللہ وہ ڈیریل نہیں ہوگا، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور پھر جام کمال صاحب کے ساتھ جو کیبنٹ تھی وہ ایز اٹ از انٹیکٹ رہے گی. وہی کولیشن پارٹنرز ہیں، وہی دوست ہیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کلیکٹیو ایفرٹ پٹ کیا تھا، اور وہی ترجمان سالوں میں وہی جو ایفرٹ ہیں اب انشاءاللہ اس کو کریں گے. اس کا مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، چلیں. اوریا صاحب، جب یہ سب تبدیلی کا عمل ہو رہا تھا تو 2-3 اس میں چہم گوئیاں چل رہی تھیں. ایک یہ کہ یہ بلوچستان کی تبدیلی یہاں نہیں رکے گی، اب یہ پنجاب میں آئے گی، اور یہ جو یہ گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے یہ ایسے نہیں ہو رہی ہے، کسی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس کا اثر وفاق میں بھی نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جناب وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی بولنے لگیں گے. یہ سب افواہیں ثابت ہوئی ہیں، چہم گوئیاں ثابت ہوئی ہیں، اور دم توڑ گئی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اگر تو اس طرح کے ٹریک چلنا ہوتا تو بہت پہلے چل سکتا. اپوزیشن میں اس طرح کی جان نہیں ہے کسی طور پر بھی. آپ سمجھیں کہ بالکل، ورنہ پنجاب کو حکومت کو ختم کرنا کوئی مشکل کام ہے اس وقت. خود عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ صرف 2 بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، ایک ایم کیو ایم کی بیساکھی اور ایک بی این پی ان کی بیساکھی پہ. اور اس بیساکھی کو کھینچنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، شاید یہ ہے. اور اس کی ایک 2-3 بڑی واضح وجوہات ہیں. اس کی 2-3 واضح وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی معاملات ان کے
اپوزیشن کے اس طرح کے ہیں، کوئی ایک جگہ یونائٹ نہیں ہو پاتے. پیپل ہر ایک کہتے ہیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اپوزیشن جو ہے اتحاد بناتی ہے. پوری دنیا میں حکومتوں میں اتحاد ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہر جماعت اپنی علیحدہ علیحدہ کہتی ہے. آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کولیجن ہمیشہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے، اپوزیشن میں نہیں ہوتی. اپوزیشن میں کولیجن بڑھتی ہے کسی ڈکٹیٹر کے خلاف، جب پاکستان میں بنتی تھی. اب پاکستان میں واحد ملک ہے جہاں اپوزیشن میں کولیجن. اب وہ پیپل پارٹی کا نظریہ ہی اور ہے، اس کا نظریہ اور نون لیگ کا اپنا اور ہے، مولانا فضل الرحمان کا اپنا اور ہے. تو ایسے میں کوئی اپوزیشن بنتی نہیں ہوتی. اپوزیشن یہ اگر مشرف ہوتا یا ضیاء الحق ہوتا یا خان ایوب ہوتا تو شاید اپوزیشن اسٹرانگ ہو جاتی. ڈیموکریسی میں اپوزیشن کولیجن والی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیے ایک بریک لیتے ہیں. لیاقت شاہوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب کی طرف سے ایک مدد کا اعلان ہوا ہے، اس سے کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی معیشت پر، کیا امپیکٹ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ کیا ڈیل کرنے میں اب اس کی وجہ سے کچھ مدد ملے گی. ان پہلوؤں پر گفتگو کریں. ایک بریک لیتے ہیں، نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے میں کچھ استحکام آیا ہے، ڈالر جو اوپر جا رہا تھا وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے. بظاہر یہ اس کی وجہ لگتی ہے کہ 3 ارب ڈالر مرکزی بینک میں جمع کرانے کا سعودی عرب نے جو اعلان کیا وزیر اعظم کے دورے کے بعد، جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور پھر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی مالیت کا جو تیل تھا اس کا وعدہ ہوا. تو ان چیزوں کا ایک امپیکٹ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے، اور اس کا اگر یہ واقعی ایسا ہے تو آنے والے دنوں میں مزید کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے، اور پھر IMF کی ڈیل کے ساتھ اس کا کیا کچھ تعلق بنتا ہے یا اس پہ کچھ اثر پڑے گا؟ اگرچہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے گی؟ ان چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اولیاء مقبول جان صاحب اور ڈاکٹر زرکا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہم روپے کی قدر میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ معمولی ہے لیکن مسلسل ہو رہی ہے، کچھ پیسے کی روزانہ بہتری آ رہی ہے، تو اس کی وجہ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو اعلانات کیے یا مدد کی؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو روپیہ نیچے جا رہا تھا روز بروز وہ رک گیا اور پھر بہتری آنی شروع ہو گئی. یہ بہت اہم ہمارے لیے ضروری تھا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہی ایک آدھ دن کے اندر IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے، ہمارا پروگرام بحال ہو جائے گا اور وہ ہمیں قرضے کی قسط ادا کر دیں گے. اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گی اور وہاں سے جو ہے نا کچھ قرضے حاصل کرے گی بانڈس وغیرہ کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بحرانی کیفیت سے نکل آئے ہیں. جو ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ روپیہ گر رہا ہے، بحرانی کیفیت ہے، بے یقینی ہے، وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب یہ ایک مہلت ملی ہے حکومت کو ایک مرتبہ پھر. یہ میں مہلت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ 3 سال جو ہمارے گزرے ہیں اس میں 27 بلین ڈالرز 27 ارب ڈالر کے ہمارے بیرونی قرضے بڑھے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز رفتاری ہے. دوسری بات یہ تھی کہ 82 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں، جو پچھلے سال پہلے 3 سال جو تھے اس کے مقابلے میں 16 ارب ڈالر یہ اضافی ملے ہمیں. اس کے علاوہ کی وجہ سے IMF نے ہمیں 4.2 ارب ڈالر نقد آلریڈی دے دیے ہیں اس قرضے سے ہٹ کے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ G20 نے جو ہمارے قرضے تھے وہ انہوں نے کہا مہلت دے دیا کہ ابھی فی الحال آپ ادا نہ کریں. اب یہ سعودی عرب کو 4.2 ارب ڈالر کا ایک پیکج مل گیا. تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں مہلت ملی ہے، اس مہلت سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ کتنے عرصے کی مہلت ہے؟ یعنی اگر اس سے ہم نے اس کی روشنی میں کوئی ضروری اقدامات نہ کیے تو کیا اس کا امپیکٹ ختم بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ مہلت سے مراد یہ ہے بڑی دیکھیے ہے ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 3.5 ارب ڈالر مہینہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہمارے 3 مہینے جو گزرے ہیں اس میں 11.7 ارب ڈالر کی تجارتی خسارہ ہوا، جو پچھلے سال کی اسی مدت سے دگنے سے زیادہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ رفتار برقرار رہتی ہے تو ہمارا تجارتی خسارہ اس حد پہ جا رہا ہے جو 2018 میں تھا جب بحران کی کیفیت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارا جو جاری حسابات کا خسارہ ہے یہ 3.7 ارب ڈالر ہوا ہے، جبکہ پچھلے سال اسی مدت میں سرپلس تھا. اس مدت سے اگر یہی رفتار رہتی تھی تو پھر خدا نخواستہ ہم 2018 میں کی سطح پر پہنچ رہے ہیں. تو مہلت یہ اس لیے ملی ہے
کہ آپ ہمیں موقع ملا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے وعدے کیے تھے جو پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے بہت ضروری تھے، اس میں سے 10 نکات تھے، اگر اس میں سے 2-3 کر لیں. پہلا، جو ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں. توانائی کے شعبے میں کہا تھا کہ ان وجوہات کو دور کریں گے جن کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 3 سالوں میں 1153 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہمارا ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے 5 سالوں میں جو تھا وہ 1123 ارب تھا. اب اس کو بھی دور کرنا ہے، ورنہ بجلی کے نرخ بہرحال ہمیں بڑھانے پڑیں گے. 2100 ارب روپے کے نئے ٹیکس بہرحال لگائے جائیں گے، آپ دیکھیے گا. تو اور شرح سود ہماری بڑھے گی. اس کا مطلب یہ خود انحصاری سے تو دور ہو گئے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں جو سکت ہے، تو اگر ہم جو انحصار بڑھا رہے ہیں ریمیٹنسز پر اور ایکسپورٹ پر نہیں بڑھا رہے، یہ ذرا سی میرے حساب سے پریشان کن ہے، کیونکہ 70%. تو ڈاکٹر صاحب یہ مختصراً بتائیے گا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو صاحب بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں. کھوڑو صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب مجھے مختصراً بتائیے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ریلیاں بھی نکال رہی ہیں، احتجاج بھی کر رہی ہیں، ان تمام اقدامات کے نتیجے میں کچھ مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح میں بھی کچئی کمی واقع آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے، حقیقت پسندی تو یہی ہے کہ اس مالی سال میں ابھی مہنگائی بڑھے گی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 2100 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں، چونکہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں نے جو کہا تھا کہ 10 نکات حکمت عملی پر اگر عمل نہیں کرتے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نئے ٹیکسز لگیں گے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی ہوگی، صوبے جو ہے اپنے وہ جو ان کو پیسہ ملے گا وہ پورا خرچ نہیں کریں گے. میں کھوڑو صاحب کی طرف آنے سے پہلے ڈاکٹر زرکا اس کا جواب دے دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2300 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے کا امکان ہے جس سے مہنگائی بڑھے گی، اور اس مالی سال میں تو مہنگائی بڑھنی ہے. اور یہ ادارہ شماریات کی مسلسل تیسرے جمعے سے میں رپورٹ ہر ہفتے اپنے پروگرام میں، ہر جمعے کو اپنے پروگرام میں پڑھتا ہوں، اور ہر جمعے کو یہ جاری ہوتی ہے، اور ہر جمعے کو پچھلے 3 ہفتے سے مسلسل اضافہ مہنگائی میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی جو رپورٹ ہے 1.23% مہنگائی بڑھی ہے، مجموعی شرح 14.31% ہو گئی ہے، اور 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے ہفتے بھی 25 یا 26 چیزوں میں اضافہ ہوا تھا. تو مہنگائی کو روکنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں لگتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ مہنگائی کے حوالے سے 2-3 بڑی بیسک سی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ برینٹ کروڈ پچھلے سال $35 کا تھا، اس سال $85 کا ہے. حکومت جو کر سکتی ہے، حکومت نے پیٹرولیم لیوی کم کی ہے، حکومت نے جو اس کے اوپر ٹیکس ہے وہ پچھلے 2018 میں کوئی 47 روپیز ہوتا تھا، ہم نے اس وقت اس کو میرا خیال ہے کوئی 26 روپے تک رکھا ہوا ہے. منیمم حکومت نے اپنی لیوی کی ہوئی ہے. صرف پیٹرول ایک چیز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ روپے کا ڈی ویلیو ہونا اور 170 روپے تک چلے جانا یہ ایک بڑی وجہ ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو $110 کا تیل ہو گیا تھا، لیکن قیمت پیٹرول کی اتنی نہیں بڑھی تھی. تو اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں اکانومی کی جو مہنگائی کو بڑھا رہی ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، افغانستان کا جو اتنا بڑا جو ریجنل ایک ہمارے اوپر بوجھ آیا ہے، افغانستان کو پہلے امریکہ ڈالر دیتا تھا، وہ رک گئے ہیں، اب وہ ڈالر سارا پاکستان سے جا رہا ہے. اس پہ قدغن لگانے کی حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے بہت کوشش کی ہے، لیکن کہاں تک وہ مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو پہلے خود کفیل ہوتے تھے دالوں میں بہت سی، اب ہمارا جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم بہت سی چیزیں جو عام خورد و نوش کی ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ دالیں ہو گئی، آپ کا تیل، پام آئل وغیرہ. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. تو یہ بات مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے کہ کوشش تو دیکھیے، اب حکومت نے پنجاب میں کوشش کی ہے کہ 90 روپے پہ چینی اور مستحکم ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک کوشش، اب آپ نے دیکھا نا کہ پیپلز پارٹی آج کی خبر ہے کہ 14 ملین ٹن گندم سندھ میں ضائع ہو گیا، اور جس کی لاگت 8 ارب روپے ہے. تو یہ جو پچھلے سال بھی انہوں نے کہا چوری ہو گیا، اس سال بھی چوری ہوا یا نہیں، اور پھر تو یہ جو ہمارے اندر سے ہی بہت سے مسائل نکلتے ہیں اور ہم لوگ خود ہی چیزوں کو بلیک مارکیٹ کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. نثار کھوڑا صاحب، 2-3 چیزیں. ایک تو انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی، میرا سوال نہیں ہے، انہی کی بات ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 14 ملین ٹن گندم سندھ نے ضائع کر دی. گندم آپ کو اپنی سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے بقول، اور آپ حکومت کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں اکانومی میں، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج جاری رہنا چاہیے؟ تھوڑا سا جناب، سنی سنائی باتوں پہ کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کا جواب دینا اپنا فرض نہیں سمجھتا.
ان کو پتا ہے کیا؟ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی تھی، انہوں نے امپورٹ بھی نہیں کی اور انہوں نے اسمگل ہونے دی اور پنجاب میں شارٹیج ہو گئی. کیا ان کو پتا ہے؟ ہم نے پچھلے سال تو گندم خریدی ہی نہیں، ہم نے اس سال خریدی ہے $14 ملین، 14 ملین جو بھی ہے 14 لاکھ ٹن جی وہ پڑا ہوا ہے، اور ہم فلور مل کو سپلائی کریں گے نومبر کے مہینے میں یا اکتوبر کے آخر میں. وہ ہوتا ہے سپلائی، وہ ہو جائے گا اور ہمارا مارکیٹ تو اسٹیبل ہے. ہمارا مارکیٹ اسٹیبل ہے. ہم ہمیشہ نومبر میں ایشو کرتے ہیں ویٹ فلور ملز کو. نومبر ابھی شروع ہونے والا ہے اور ہم ایشو کر دیں گے. یہ کہاں کی بے پر کی اڑا کے لے آتے ہیں کہ جی ہمیں $14 ملین 14 ملین ٹن گم ہو گئی، ضائع ہو گئی. کس کھاتے کی باتیں کر رہے ہیں؟ فضول باتیں میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے. اپنا سوال اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اور ان کو خود اپنی صفائی دیں گے. صحیح ہے. چلیں اس کا جواب تو وہی دیں گی، یہ بے پر کی اڑائی ہے یا ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہوا ہے تو شاید ان کے علم میں ہوا ہے. یہ آسمان صحیفہ نہیں ہے کہ وہ کہیں تو ٹھیک ہے اور میں کہوں تو غلط. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اس کا جواب تو وہی دے سکتی ہیں. میرا آپ سے سوال دوسرا یہ تھا کھوڑو صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. حکومت نے جو اقدامات ابھی حالیہ اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ بہتری چیزوں میں آنا شروع ہو گئی ہے، روپی میں کچھ استحکام آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ اور بہتری آ سکتی ہے. اچھا سنیں تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح. استحکام ان کو مبارک ہو. ہاں استحکام اگر آ رہا ہے تو پھر غریب آدمی کیوں چلا رہا ہے؟ اپنے بچے کیوں بیچ رہا ہے؟ اپنی بھوک کی کیوں بات کر رہا ہے؟ بے روزگاری کی بات کیوں کر رہا ہے؟ مہنگائی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک. پیاز، لہسن اور یہ آلو، ٹماٹر یہ تو خود ہم اگاتے ہیں. یہ خود نوش کی جو غذا ہے، یہ ہمارے پاس بہت زرعی زمین ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. کرو تو ایسا کرو نا، بولو اس حکومت کو کہ یہ جو اجناس ہے جو روزانہ کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کی وہ سپورٹ پرائس اناؤنس کرے نا. ٹماٹر اگر سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گے تو ہم اگائیں گے بھی اور لوگوں کی شارٹیج کو بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا. پیاز بھی ایسی بات ہے، روزانہ ایسی باتیں آپ امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بولیں نا لوکل گروورز کو انکریج کریں نا کہ وہ اس طرح کی اجناس لگائیں کہ ہماری کھپت پوری ہو سکتی ہے. ہمارے پاس اپنا تیل نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس اپنا گیس نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس اپنی سبزیاں نہیں ہو سکتی کیا؟ ہمارے پاس اپنی گندم ہے، اپنے چاول ہے، اپنی شوگر کین ہے، ہماری بھٹی ہے، یہ سب کچھ اپنے پاس ہے موجود. آپ ان کو انکریج نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے اخراجات بڑھا رہے ہیں. بھٹی کے لیے یا چاول کے لیے یا گندم کے لیے اگر کوئی کھاد استعمال ہوتی ہے تو کل 5,000 میں تھی، اب 7,000 روپے اور 8,000 کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیوں یہ ان غریبوں پر اتنا بھار کیوں ڈال رہے ہو؟ غریبوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے. چلیے اس کا جواب لیں گے، لیکن پہلے ایک سوال آپ نے بول دیا میں کھوڑا صاحب ایک مجھے اگر اجازت دیجیے کہ میں اوریہ صاحب سے پوائنٹ لے کر واپس آ جاتا ہوں. جی میں احتجاج پر تفصیل سے بات کرتا ہوں. اوریہ صاحب یہ بتائیے 2018 میں $3 ارب سعودی عرب نے اس وقت بھی دیے تھے اور اسی طرح سے جو ہے وہ تیل کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تعلقات خراب ہوئے اور وہ جو پیسے تھے، ڈالر تھا، وہ وقت سے پہلے واپس چلے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ جو دوبارہ سے ایک نئی ڈیل آئی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تعلقات بہتر رکھنا ضروری رہے گا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بہت ضروری رہے گا. کوئی پیسے ایسے تو نہیں آپ کو دیتا اور نہ آئی ایم ایف آپ کو ایسے دیتا ہے. آئی ایم ایف کا جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے، شاید صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، مجھے بتا دے کسی ایک ملک نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آئی ایم ایف کے اندر داخل ہوا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی اکانومی بچی ہو. ہمیشہ تباہ و برباد ہوا ہے. لیٹن امریکہ کی مثالیں موجود ہیں. ایکواڈور کو لے لیں، نکراگوا کو لے لیں، برازیل کو لے لیں، مثالیں ہر جگہ جا کے انہوں نے، کیونکہ اس کی 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. انشور دیٹ دا ڈیٹ کنٹریکٹڈ آر پیڈ بیک. آپ کی وہ اکانومی کے اندر اتنا پیسہ ڈالتے رہیں گے کہ آپ ان کا قرضہ اتارتے رہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے اصل چیز جو ہوتا ہے امپلیمنٹ اسٹرکچر ریفارم ایمڈ ایٹ لبرلائزنگ دی اکانومی، اوپننگ اٹ اپ
ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اب وہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ جو ہیں یہاں پر چیزیں بنائیں اور باہر بیچیں. ظاہر بات ہے آپ کا دیکھیں پاکستان کی گزشتہ 3-4 سال سے ایک تصور بن گیا, بلکہ بہت پہلے سے بن گیا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری ہو یا ایگریکلچر ہو, اس کو ختم کرتا ہے. پاکستان کو ایک ٹریڈرز کا ملک بنا دیا گیا. آپ کی بہترین شاندار قسم کی فرنیچر تھا, آپ کا جوتے کی انڈسٹری تھی, آپ کے سوئچز تھے سارے کے سارے, آپ چائنا سے خریدو یہاں لا کے ہال روڈ میں اور وہاں جا کے بیچو, اب ختم کر دو. آپ کا اپنا پروڈکشن کا معاملہ ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں اب ایگریکلچر کا بھی انٹرسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ جو آپ کی مہنگائی ہے نا, یہ مہنگائی بیسیکلی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہے. یہ جو تیل مہنگا ہوتا ہے, یہ بیچارے کھیت والے کی قیمت کیوں نہیں مہنگی ہوتی؟ اس کا ٹماٹر 5 روپے کا 5 روپے کا ہی رہتا ہے, اس کی گندم جو ہے 200 روپے کی 200 روپے کی رہتی ہے, اس کا آلو کا قیمت نہیں بڑھتی. وہ 5 روپے کا آلو جو ہے وہ ڈیفنس میں آتے آتے, ایون یہاں تک کہ لاہور میں آتے آتے, قصور شہر میں آتے آتے 5 روپے کا آلو جو ہے وہ 15 روپے کا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کا میکانزم ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کبھی, آپ جو درکا صاحبہ بیٹھی ہیں, آپ مجھے کوئی ایک کبھی ایکسرسائز کی ہے کہ ڈفرنس بٹوین فارم پرائس اینڈ مارکیٹ پرائس کتنا ہے؟ صحیح. پرائس کنٹرولز کے میکانزم ہوتے تھے, ختم کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, اس کا پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنتی تھیں, سب کچھ. آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ گورننس کی وجہ سے بھی مہنگائی کا زیادہ ہو رہی ہے؟ گورننس 100% میں ایسا ہی کہتا, 100%. آپ دیکھیں, مجھے بتائیے, آپ لاہور میں رہتے ہیں, میں نے اپنے بچپن میں کبھی اتنا فروٹ ریڑیوں پہ بکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک. وافر مقدار کے اندر کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے کہ جہاں بکتا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. نظر آتا ہے یار, کھیت آپ جا رہے ہیں, آپ موٹر وے پہ چلے جائیں کہ کھیت کھلیان میں چلے جائیں, اس سے جو 5 قسم کے مڈل مین کریٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور یہ سارے جو ہیں ہمارے پولیٹیشین کو فنڈ کرتے ہیں الیکشن میں, اس لیے وہ مڈل مین کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈفرنس ہے, اس ڈفرنس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. کتنے میجسٹریٹس بنائے گئے, کتنی کمیٹیاں بنی, کتنے ڈپٹی کمشنر کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہاں تک اور چھوڑیں, لاہور کی سبزی کی منڈی میں چلے جائیں, وہاں پر وہ کیا نام ہے, جو ہے وہاں پر بادامی باغ میں, اور وہاں سے ریٹ پوچھیں, اور اس کو یہاں آ کے آپ کسی جگہ پوچھ لیں. آپ کو اگر بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 قسم کے مڈل مین ہے, اس کی وجہ سے گورننس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اوریہ صاحب ان تمام چیزوں کا جواب لیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جو احتجاجی تحریک ہے اور مختلف شہروں میں آج بھی جو مختلف مظاہرے ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر زرکا صاحبہ, 3 چیزیں. ایک تو نثار کھوڑ صاحب نے کہا کہ یہ گندم خراب کی جو بات آپ کر رہی ہیں, 14 ملین ٹن کی ایک بے پر کی اڑائی آپ نے کہاں سے آپ لے آئی, اس کی کہاں سے خبر ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی وہ کہہ رہے ہیں کیوں پریشان ہے اگر آپ اتنے اچھے اقدامات معیشت کے لیے کر رہے ہیں. اور اوریہ صاحب نے کہا کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ گورننس ہے آپ کی, جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ نثار کھوڑو صاحب سینئر ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن یہ آج سندھ کیبنٹ کی خبر ہے. آج سندھ کیبنٹ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جو پریزنٹیشن دی, اس پہ ان کے اہلکاروں نے چیف منسٹر صاحب کو یہ سب کچھ بتایا, مراد علی شاہ صاحب کو, اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن یا کچھ بھی نہیں بولے. ان کے لیے مجھے نہیں پتا, یہ نثار کھوڑو صاحب بہتر جانتے ہوں گے. اس کے حوالے سے دوسری بات جو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیے, مہنگائی اور یہ سارے جو پرائس کنٹرول ہے یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اور سندھ جو کہ زمینیں بھی ہیں, پانی بھی ہے, جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں, بالکل میں ان سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ پھل اور سبزی تو ہمارے ہاں وافر مقدار میں موجود ہے, اور اس حوالے سے ویسے بھی ہم لوگوں کو یہ جو گندی غذا ہم کھاتے ہیں اسے واپس پھلوں اور سبزی پہ چلے جائیں تو سب کے لیے اچھا ہے. جی, تو یہ تو ایک بڑا یوزفل پوائنٹ ہے کہ اگر ہماری عوام اس پہ چلی جائے تو میل نیوٹریشن کے بہت سے مسائل کم ہو جائیں. اچھا, جو بات کی اوریہ مقبول جان صاحب نے, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ گورننس کے ایشو ہیں. تو جان صاحب بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت مطالعہ ہے ان کا. ان سے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ گورننس صرف پچھلے 3 سالوں میں خراب ہوئی ہے, یا یہ گورننس کی بیماری یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے,
کم از کم 4-5 دہائیوں سے سر گزارش تو ظاہر ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو ریفارمز بیوروکریسی میں جو ریفارمز لانے کی میرا خیال ہے کوئی 35-36 اس کے اوپر ریفارمز کی کتابیں چھپ چکی ہیں, مطلب, اور اس میں اس دفعہ تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی بھی ایک نئی تھی جو میری نظر سے گزری. سر گزارش یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اور اس کو ٹھیک کرنا, کیونکہ دیکھیے اس میں آپ صرف بیوروکریسی کو برا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ایک میلڈی ہے, ایک بیماری ہے جو ہماری پوری سوسائٹی میں, جب لوگوں کی نیت تھی اپنے ملک کے ساتھ, جب آپ مخلص نہیں ہوں گے تو سارے کھانے کے لیے تیار ہیں, سب کہتے ہیں میرا گھر اچھا ہو جائے, میرے پیٹ میں روٹی پڑ جائے, باقی سب جائیں بھاڑ میں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا, اس نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور دیکھیے ان سارے اتنے گوناگوں حالات میں کووڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بہت سے ایسے صحیح ہے جی, مشکل حالات میں آپ کام کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. چلیے مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, سر یہ فرمائیے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے اور ہو نہیں پا رہی تھی اور اس میں مشکلات کا سامنا تھا, یہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والی ڈیل کا پازیٹیو امپیکٹ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اوپر آئے گا؟ ویسے تو وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے, اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آئے گا کہ آئی ایم ایف جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ اپنا پروگرام بحال کر دے گا, اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی قسط بھی ادا کر دے گا. ضرورت یہ تھی کہ دیکھیے ہمارا جو زبردست اس وقت خسارہ چل رہا تھا, تو آئی ایم ایف کو بھی پتا تھا اور ہمیں بھی پتا تھا کہ اس کا اگر $1 بلین یا چند سو بلین ڈالر وہ دیتے ہیں تو اس سے روپے کی قدر تو گرتی چلی جائے گی, کیونکہ ہمارا دو ہفتے میں $2 ارب ہمارے ریزروز گرے ہیں. تو آئی ایم ایف کو بھی پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ان کا پروگرام, جب تک ہمیں بڑی رقم نہ ملے. تو یہ طور سے ان کی شرط تھی جو ہم نے پوری کر دی, اور میرے خیال سے وہ ضروری تھا. مگر جو چیز میں اب اس وقت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ریکارڈ صحیح رہنا چاہیے کہ ہم نے 2 ایسی زبردست غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی اور جس کو دفاع کرنا ممکن نہیں ہے. پہلا تو یہ ہے کہ روپے کی قدر مئی میں گرنی شروع ہوئی, مئی میں 152 تھی, تو افغانستان کا مسئلہ تو اگست میں آیا. ہم نے جو ہے مئی سے اب تک جو روپے کی قدر گرائی ہے اتنی تو بنگلہ دیش نے 3 سال میں نہیں گرائی, تو اس کی ضرورت نہیں تھی اتنا گرانے کی. اور یہ گری کیوں ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے مئی سے مارچ سے جون تک جو ہے روپے کے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ گرایا دنیا میں سب سے زیادہ, یعنی 13.25 سے 7% پہ لے آئے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو غیر ضروری تھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہیں غیر ضروری نہیں, تباہ کن تھا. اس لیے کہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں اب لکھا ہے, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے سستی رقم سے قرضے لیے, گاڑیاں خریدی, غیر ضروری امپورٹس کی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, اور امپورٹ بل اس سے بڑھ گیا ہمارا, بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی, یہ بالکل صحیح پوائنٹس کی نشاندہی کی آپ نے. میں سر وقت کا میں نثار کھوڑا صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. نثار کھوڑا صاحب, آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جی, نثار کھوڑا صاحب مہنگائی کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں, اور مہنگائی ابھی ڈاکٹر صاحب زرکا کہہ رہی تھی کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, تو پھر کیا آپ اپنے ہی صوبے میں اپنی ہی پالیسیوں کی وجہ سے ہونے والی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اور یہ سب کہتے ہیں گورننس کے ایشو کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے, تو کیا سندھ میں سندھ حکومت کی گورننس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ جناب علی, کیا آپ کہہ رہے ہو کہ پنجاب میں مہنگائی نہیں ہے؟ نہیں, پنجاب کا سوال تو میں نے کر لیا نا, پنجاب کا سوال تو میں نے نہیں کیا, مجھ سے سوال نہیں کیا, میرے بھائی. آپ نے میرے سندھ کے پر تو الزام ڈال دیا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, آپ خود ہی مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر رہے, تو پھر پنجاب میں کون مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر رہا؟ پنجاب کی گورننس, پنجاب کی حکومت. کے پی کے میں کون مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہا؟ بلوچستان میں کون مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہا؟ یہ مہنگائی سارے ملک کا مسئلہ ہے, صرف سندھ نہیں ہے, یہ سندھ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ گروور کو تم آپ مس یوز کرتے ہیں. جو گروور ہے وہ مس یوز ہوتا ہے, وہ مجبور ہے بیچارہ, اپنے پاس اس کی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے, اس لیے مارکیٹ میں بیچنا اس کو پڑتا ہے, کیونکہ اس میں بچے پالنے ہیں, اور مارکیٹ مارتا ہے. مڈل مین کو بند کرنے والی بات کے لیے آپ کو 3 سال لگے ہیں. آپ کو یہ سوچ نہیں آئی کہ مڈل مین کیسے ختم ہو سکتا ہے, کیسے گروور ڈائریکٹلی مارکیٹ میں دے سکتا ہے.
ये तो सोचने की बात है, ये कोई न कोई कानून बनाने की बात है, कोई न कोई रिफॉर्म लाने की बात है। तो 3 साल क्यों लगते हैं सारा कुछ? जब से ये काम शुरू हुआ है इस हुकूमत का, महंगाई का तो शोर है। अभी तो आपने खुद ही किया है, 1 लीटर पर, पेट्रोल के 1 लीटर पे आप 44 रुपए लोगों से कमा रहे हैं। 44 जी $85 का एक बैरल है, होना चाहिए 110 रुपया, बिक रहा है 137 रुपया, और उसके बाद आपकी जो लेवीज है वो 44 रुपए होते हैं। नवाज शरीफ के जमाने में 26 रुपए थे, हमारे जमाने में 22 रुपए थे। आप इसका कोई सवाल का जवाब दोगे? अभी कम किया। ठीक है, चलिए सही है। निसार खोड़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वक्त खत्म हो गया। जरका साहब आपका शुक्रिया, और ये मकबूल जान साहब और बाकी मेहमानों ने, डॉक्टर रशाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बाकी मेहमान भी बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।